بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی معاملہ ہو ادھار والا تو اس میں آپ لکھ لیں، ان کو محفوظ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں لکھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر اس میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ یاد رکھو، اسلام میں آسانی ہے، دین کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے، بشرطے کہ ہمارا علماء سے تعلق ہو، علماء کے پاس ہم آئیں اور ایک ایک مسئلے کا حل ان سے حل کروائیں۔ یاد رکھو کہ مارکیٹ میں چیز بہت ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی خسیس ہے، کوئی شریف ہے، کوئی رذیل ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہر چیز کو اچھا دیکھتا ہے، کپڑا اچھا دیکھ کے خریدتا ہے، سامان اچھا لے کے لے جاتا ہے، تو پھر دین کے معاملے میں بھی وہ علماء جو اہل حق کی نشانی ہیں ان کے پاس جا، ان سے مسئلہ لے، ان سے تحقیق کر، ہر ایرے اور تیرے کے پاس نہ جاؤ۔ وہ علماء کی پہچان علماء دیوبند غیرت مند، جرت مند، جی ہاں، ہر تحریک میں، ہر اسلام کے آبیاری میں، اسلام کے تحفظ میں مجھے دیوبند کا بچہ نظر آتا ہے، میں نے نظر کیا، جی ہاں، مجھے انور شاہ کشمیری نظر آتا ہے، حسین احمد مدنی نظر آتا ہے، عبداللہ درخواستی نظر آتا ہے، مفتی محمود نظر آتا ہے، حضرت حق نواز نظر آتا ہے، اعظم طارق ایثار قاسمی عبدالغفور ندیم، حضرت علامہ علی شیر حیدری نظر آتا ہے۔ میں نے نظر سے غور سے دیکھا، یہ کون ہیں؟ مجھے تاریخ بتلاتی ہے یہ دیوبند والے ہیں۔ تو ختم نبوت کے تحفظ میں، جی ہاں، عظمت صحابہ میں، باطل کے سرکوبی میں اس وقت آج بھی نظر آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے باطل کے تعاقب میں ہیں۔ میں نے کہا یہ استاد محترم مولانا الیاس گھمن کون ہیں؟ جواب ملا دیوبند کے بچے ہیں۔ میں نے کہا یہ اورنگزیب فاروقی جو اس طرح سر ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہے کون ہیں؟ جواب ملا دیوبندی۔ میں نے کہا پاکستان کے مفتی اعظم کون ہیں؟ یہ مفتی شیخ الحدیث تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ، مجھے بتایا گیا یہ دیوبند کے ہیں۔ تو دیوبند ہے، پر ہم بھی آخر ان کے وارث ہیں۔ میں نے پوچھا ہے کوہلو میں انقلاب آیا، کوہلو تاریکی میں، شرک میں، بدعت میں،
کفر میں ہر چیز میں مبتلا تھا۔ یہ نور جو آیا ہے، یہ علم جو آیا ہے، یہاں مدرسوں کی بنیاد جو پڑا ہے، یہاں دین جو پھیلا ہے، وہ مولانا کریم بخش صاحب۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ دیوبندی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے پڑھا ہے؟ فرمایا کہ چوٹی کے محدث شیخ شریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دونوں کے شیخ ہے وہاں سے پڑھا ہے۔ یہ کون ہے؟ دیوبند۔ تو اس لیے دیوبند ایک تاریخ ہے، اور علماء اہل حق ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس جماعت کے ساتھ وابستگیاں رکھیں۔ مجھے یاد ہے حضرت استاد جی حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسا بھی ہو دیوبند کا بچہ غدار نہیں ہوتا۔ کمزوریاں ہیں پر غدار نہیں ہوتا۔ دیوبندی غدار نہیں ہوتا۔ وہ جیل میں جا سکتا ہے، وہ سینے پہ گولی کھا سکتا ہے، لیکن وہ حق کو چھپا نہیں سکتا۔ وہ بکتا نہیں ہے، وہ کوئی بکاؤ مال نہیں ہے۔ اور آج دشمن پریشان ہے، انگریز، کافر، رافضی، قادیانی کافر، وہ دیوبند سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ تو اس لیے ہم تو ایسے علماء کے نام لیوا ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کے حقیقی معنی میں پاسداری بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے اور مسئلوں کو پوچھ لیں۔ یہاں ایک بات عرض کی اللہ کے کلام نے کہ جو ہے اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر رہن رکھو۔ رہن میں زمین بھی، مکان بھی، کوئی چیز بھی رکھ لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ زمین ہو، جائیداد ہو، لیکن اس سے کوئی قسم کا فائدہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر فائدہ لے لیا تو سود ہے۔ پھر اگر امن میں ہو گئے بعض تمہارے بعض کے، یعنی امن سے یہاں مراد کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، کوئی گروی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ ادا کرے جس پر بھروسہ ہوا امانت کو، اور اللہ سے ڈرے۔ جو رب ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے معاملہ ہیں، اور نہ چھپائے شہادت کو۔ جو چھپائے گا تحقیق گناہگار ہے دل اس کا۔ میرے استاد جی حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو 1 روپیہ کی گواہی چھپائے وہ گناہگار ہے، جو پورے دین کو دبائے وہ مومن ہے۔ کچھ لوگ مسئلوں کو گول کرتے ہیں، کچھ کو اپنا پڑا ہوا ہے، کچھ کو پیٹ کا مروڑ ہے۔ کھول لو نا، صاف کرو نا۔ یہ جائز ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بے دینی ہے، یہ شرارت ہے، یہ خباثت ہے، یہ فساد ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ ہم بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ تو پھر یہ شہادت ہے، یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے، ایک ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بیان کرے، حق گوئی کرے، اور حق گوئی میں جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ ہم بندے میں کس کس کو راضی کریں؟ بجائے کئیوں کے ایک کو راضی کریں نا۔ ایک کا راضی کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ وہ ایک کون ہے؟ میرا اللہ، میرا اللہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا، میں نہیں تھا، جس نے مجھے علم دیا، زندگی دی، سب کچھ دیا، کیا میں دنیا کی وجہ سے اس ذات کو ناراض کرتا ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں، چاہے دنیا ساتھ دے یا دنیا ساتھ چھوڑ دے۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اگر تم ہو سفر میں نہیں پاتے ہو کوئی لکھنے والا کاتب، پس رہن رکھو قبض کیا ہوا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جب بھروسہ ہو بعض تمہارے بعض میں تو پھر چاہیے کہ ادا کرے جو بھروسہ کیا گیا امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اللہ سے جو کہ رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی چھپانے کی چیز نہیں ہے، گواہی کو ظاہر کرو۔ آج کل گواہوں پر دباؤ ہے، لیکن گواہی چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لکھا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے تو کسی نے ان کو گنے کا ایک گٹھڑی دیا ہدیہ۔ اس وقت ریل کا سفر ہوتا تھا، تو حضرت نے خادم کو بولا کہ اس کو تھلواؤ، اگر زیادہ وزن ہے تو میں اس کا ٹکٹ خریدوں گا۔ آگے سے وہ ایک جو ہے نا سپاہی کھڑا تھا ریل والا، اس نے کہا حضرت کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جو آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت نے کہا کہ آپ ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ مظفر نگر میں جانا ہے، میں ساتھ ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں مجھے آگے جانا ہے۔ اس نے بولا خیر مسئلہ نہیں ہے، سہارنپور آخر تو آپ کا ہے، میں وہاں ساتھ ہوں یا میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت نے کہا مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، وہ سمجھ گیا۔ حضرت نے کہا تو دنیا میں میرے ساتھ ہے، آخرت میں حساب میں تو ساتھ نہیں ہوتا ہے، مجھے تو اللہ سے حساب دینا ہے، مجھے تو اللہ سے دینا ہے، کیونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ سرکاری مال ہے، میں اگر اس طرح کروں تو قیامت کے دن کیا حساب دوں گا؟ کاش کہ آج وہ تقوی ہم میں بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دے، ہم نام تو ان کے لیتے ہیں، پتہ نہیں ہے ہمارے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی طہارت دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو چھپائے گا تو گناہ گار ہے دل اس کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کو خوب علم ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے برائیوں سے، گناہوں سے، شہادت کے چھپانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ کامل ایمان دین اسلام پر فرما دے، آمین۔